باب فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد. عورت اور مرد ایک برتن سے وضو کرتے ہیں. دوسرے کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے کی ابتداءً 4 قسم ہیں اور ثانیاً 8 قسم ہیں. یا مرد کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے، یا عورت کا بچا ہوا پانی عورت استعمال کرے، یا مرد کا بچا ہوا پانی عورت استعمال کرے، یا عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے. کتنے ہو گئے؟ مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرے، اس کی 2 صورتیں ہیں. یا معاً ایک ہی برتن سے ایک ہی وقت میں دونوں وضو کریں گے، اور یا یکی بدیگرے. اس میں کتنے ہو گئے؟ عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرے تو یا ایک وقت میں کریں گے، ایک ٹب سے 2 عورتیں وضو کرتی ہے بیک وقت، یا یکی بدیگرے. 2 یہ ہو گئے. یا عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کرے گا تو یا ایک وقت میں بیوی ایک طرف ٹب سے بیٹھی ہے، خاوند دوسری طرف سے، اور جب عورت نے پانی اٹھایا تو وہ بچا ہوا عورت کا ہے، مرد استعمال کرتا ہے. مرد نے پانی اٹھایا تو وہ بچا ہوا مرد کا ہے، عورت نے استعمال کیا. یا یہ معاً یا یکی بدیگرے. مرد کا بچا ہوا پانی عورت استعمال کرے، یا مرد کے ساتھ، یا یکی بدیگرے. تو کتنے ہو گئے؟ 8. مرد کا پانی استعمال کر سکتا ہے ایک وقت میں بھی، یکی بدیگری بھی. ان 2 صورتوں میں ائمہ 4 کا اتفاق. عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتی ہے ایک وقت میں بھی اور یکی بدیگری. یہ 2 صورتیں بھی اتفاقی ہے. عورت مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتی ہے معاً بھی اور یکی بدیگری بھی. ان 2 صورتوں میں بھی اتفاق ہے. ٹھیک ہے. عورت مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتی ہے معاً، اس میں بھی اتفاق ہے. ان 2 میں بھی، ان 2 میں بھی، ان 2 میں بھی، اور اس ایک میں بھی کہ مرد کا بچا ہوا پانی ہو عورت استعمال کرے معاً، اس میں اتفاق ہے. اختلاف 8ویں شکل میں ہے کہ عورت نے پانی استعمال کیا، لوٹے میں پانی بچا، اب مرد جا کر اس کا استعمال کرتا ہے، تو اس میں اختلاف ہے. امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ 8ویں صورت بھی جائز ہے. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ ناجائز ہے کہ عورت ایک کوزہ سے وضو کرے، اور جو کوزے میں بچا ہوا پانی ہے اس سے مرد وضو کرے، تو یہ منع ہے، مکروہ ہے، بلکہ وضو نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں وسوسات ہے. مرد اس کو تبرک سمجھ کر کے وضو کرے گا تو اس میں وسوسات ابھر آتے ہیں، خواہشات ابھر آتے ہیں. اس لیے جس لوٹا کوزہ سے خاتون وضو کرے تو اس بچی ہوئی پانی کے ساتھ مرد وضو نہ کرے، تاکہ ان کی خواہشات ابھرے نہ، غلط وسوسے پیدا نہ ہو. یہ امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے. ٹھیک ہے. اور ائمہ 3 کے نزدیک یہ جائز ہے کہ عورت وضو کرے اور بچا ہوا پانی آپ لوٹا اٹھا کر اس سے وضو کرے. تو امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 8 صورتیں جائز ہے. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ایک صورت ناجائز ہے کہ عورت کوزہ سے وضو کرے اور کوزے میں بچی ہوئی پانی سے مرد وضو کرے، تو ان کے نزدیک یہ حرام ہے، اگر کرے گا تو وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اس باب میں اس مسئلہ کو بیان کرتا ہے.
اور روایت نقل کرے گا آئندہ باب میں کہ عورت کا بچا ہوا پانی اگر مرد استعمال کرے گا تو مکروہ ہے. اور کن کے نزدیک مکروہ ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک. سنو، باب فی وضوء الرجل والمرأة من اناء واحد. یہ باب ہے کہ مرد و عورت وضو کرے ایک برتن سے. حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن ابی الشعثاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم قال حدثتنی میمونہ، مجھے خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، قالت فرماتی ہے کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من الجنابہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر غسل کرتے تھے ایک ٹب سے. وہ ایک طرف بیٹھا تھا، میں دوسری طرف بیٹھی تھی، وہ بھی پانی لے کر اپنے اوپر ڈالتے تھے، میں بھی. تو میمونہ نے پانی لیا، ٹھپ میں پانی عورت کا بچا ہوا تھا، حضور نے بعد میں پانی لیا اور استعمال کیا. معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے. یہ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ قول عام فقہا کا، اللہ باس گناہ نہیں ہے ان یغتسل الرجل والمرأة، کہ مرد اور عورت وضو کرے ایک ہی برتن سے. اور اسی باب میں حضرت علی، عائشہ صدیقہ، انس، ام ہانی، ام سبیہ اور ام سلمہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت ہے کہ یہ جائز ہے. ابو شعثاء جو راوی ہے اس کا نام جابر ابن زید ہے. باب کراہیت فضل طہور المرأة عن، مکروہ ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی ان مرد استعمال کریں. یہ امام احمد ابن حنبل کا مذہب ہے. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکی عن سفیان عن سلیمان التیمی عن ابی حاجب عن رجل من بنی غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا عن فضل طہور المرأة، کہ عورت کی بچی ہوئی پانی سے مرد وضو کرے. یہ امام احمد ابن حنبل کی دلیل ہے. ائمہ ثلاث اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں تنزیہ کے لیے ہے. کیوں؟ اگر تحریم کے لیے ہو اس کا معنی ہے کہ عورت کی بچی ہوئی پانی سے مرد وضو نہیں کر سکتا. اور ابھی روایت گزر گئی، حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے، تو جب میمونہ نے لوٹا بھرا تو وہ ٹھپ کا پانی عورت کا بچا ہوا حضور نے اس کے بعد لوٹا بھرا. معلوم ہو کہ وہ جائز. السلام علیکم. ہاں جی، جی کہاں؟ تون؟ اچھا 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 اچھا. بھئی ہم تو ایک گھنٹے کے لیے شہر سے نہیں نکل سکتے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں مولانا کو فون کرتا، وہ آپ کے قریب ہے، وہ آئے گا یا عطا الرحمان آ جائے گا. نہیں مولانا تو اس کے لیے بہت مفید ہے. میں آج فون کرتا ہوں عشاء کے وقت. کب ہے کنونشن؟ وہ تشریف لائیں گے؟ اچھا اچھا اچھا، پھر ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے. تو پھر میں عطا الرحمان کو کہتا ہوں، گل نصیب خان کو جو صبح سرد کا ہیڈ ہے وہ آ جائے گا آپ کے پاس. ہاں گل نصیب کو کہہ دیتا ہوں. آپ بھی فون کریں، میں بھی کرتا ہوں عشاء کے وقت. ٹھیک ہے جناب علی، جناب السلام علیکم. تو ان سے تجل سے
تو ائمہ ثلاث اس روایت کا جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ نہ تحریم کے لیے نہیں ہے، ورنہ سابق باب کی روایت کے ساتھ جو ہے تعارض آئے گا، بلکہ یہ نہیں تنزیہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا. وفی الباب عن عبد اللہ ابن سرجس قال ابو عیسیٰ وکرہ مکروہ جانا ہے بعض فقہا نے وضو کرنا بفضل طور المرأہ، عورت کی بچی ہوئی پانی سے. یہ قول ہے امام احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کا. کرہا دونوں نے مکروہ جانا ہے فضل طہورہا عورت کا بچا ہوا پانی، ولم یر بفضل سورہا باسنا، اور دونوں نے نہیں دیکھا اگر عورت کا جھوٹا کوئی پی لے. عورت نے پانی پی لیا اور مولوی نے تبرک سمجھ کر کے پی لیا، تو وہ عورت مسلمان تو ہے، اور سور المومن شفا، مسلمان کا سور جو ہے وہ کیا ہے؟ شفا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس میں بھی صوفیہ کہتے ہیں اگر عورت اجنبیہ ہے، مشتہا ہے، اس کا بچا ہوا پانی استعمال نہ کرے، اس میں غلط خواہشات ابھرتے ہیں. حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود عن شعبہ عن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال سمعت ابا حاجب يحدث عن الحکم ابن عمرو غفاری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا، حضور نے منع فرمایا کہ مرد وضو کرے بفضل طور المرأة عورت کی بچی ہوئی پانی کے ساتھ، او قال بسور یا اس کی جھوٹی کے ساتھ، لیکن یہ نہیں تنزیہ کے لیے ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. ابو حاجب کا نام سواد ابن عاصم ہے. محمد ابن بشار نے فی حدیثی ہی فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة ولم یشک فیہ محمد ابن بشار. اس نے شک نہیں کیا. پہلی حدیث میں تو شک کے الفاظ سے، وہ یہ ہے نہا ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة، طہور المرأة، یا فرمائے نہا ان یتوضأ الرجل بسور المرأة، بے سور، یعنی یا سور کا لفظ ہے یا فضل طہور المرأة، اور یہاں جو ہے شک نہیں ہے. باب الرخصۃ فی ذالک، یہ ائمہ ثلاث کی دلیل ہے کہ عورت کی بچی ہوئی پانی سے مرد غسل اور وضو کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے غسل فرمایا، ایک ٹب سے پانی لے کر اپنے اوپر ڈالا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں اس پانی سے وضو کروں. تو بیوی نے کہا حضرت میں غسل کر چکی ہوں. حضور نے فرمایا تیرا غسل تیرے ساتھ ہے، جنابت ہے. پانی میں جنابت نہیں ہے، نجاست نہیں ہے. اس کا معنی یہ کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا ہے. باب ہے رخصت کے بیان میں فی ذالک کہ مرد عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتا ہے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابو الاحوص عن سماک بن حرب عن اکرمہ عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا من جفنۃ، ایک ٹب سے باہر بیٹھ کر. فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا کہ وضو کرے اس ٹب سے. تو حضرت میمونہ کہنے لگی یا رسول اللہ انی کنت جنبا، میں تو جنابت کی حالت میں تھی اور میں نے اس پانی سے ٹب سے پانی لیا. حضور نے فرمایا ان الماء لا یجنب، پانی میں تو جنابت نہیں ہے. پانی میں معلوم ہوا کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتا. خاون مر جائے تو بیوی اس کو غسل بھی دے سکتی ہے، کیونکہ خاون کی وفات کے بعد عورت عدت میں ہے، اور جو عورت عدت میں ہے وہ نکاح میں ہے، تو وہ بیوی ہے. بیوی اپنے خاون کو ننگا دیکھ سکتی ہے، غسل دیکھ سکتی ہے. اگر بیوی مر جائے تو آپ غسل نہیں دے سکتے، کیونکہ بیوی کے مرنے سے آپ تو عدت میں نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ بیگم کو غسل نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ قول سفیان ثوری، مالک، شافعی، امام ابو حنیفہ کا. باب ما جاء، باب